ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں یو آر واچنگ اے اسپیشل ٹرانسمیشن شہید بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے ترتیب دی ہے, اور میرے ساتھ مہمان گرامی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے مارننگ شو میں. آپ اس وقت لائیو میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ مجھے بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کیونکہ ہر محبت رکھتے ہیں بی بی سے, تو آپ اپنا بھی فیڈ بیک لائیو کال پہ پی ٹی سی ایل نمبر بھی اسکرین پر مینشن ہو رہا ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رزاق باجوہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت کیسے ہیں سر؟ شکریہ ٹھیک ہے. جی, تھینک یو. اچھا جی, اور پھر میں ملواؤں گی یہاں پر, کیونکہ بی بی نے خواتین کے لیے بہت سارے اقدامات کیے, جس طرح میں نے ذکر بھی کیا کہ وومن بینک کا بھی انہوں نے کیا, اور اس کے علاوہ تھانہ وغیرہ بھی میں نے خواتین پولیس کو بھی ان کیا, اور خواتین کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے جس سے ہمیں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. اور میں سچ کہوں, میں نے جب اکثر میں خواتین سے جب بی بی ابھر کے سامنے ایز اے پرائم منسٹر, تو ساری خواتین کے اندر جو ہے نا جستجو بڑی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. یس, اور میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہے براڈ کاسٹ جرنلسٹ فہمیدہ یوسفی صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ. اور تھینک یو سو مچ کمنگ بین اور شو. اور میں میرے ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں یہاں پر کنوینئر وومن امپاورمنٹ ایف پی سی سی آئی عروج فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا. اور میرے لاسٹ میرے پاس جو نام ہے, اور کیونکہ ہم آج سارے مل کے بی بی کے لیے گفتگو کریں گے, اور آپ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وسیم نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نواز صاحب؟ بہت شکریہ سبھی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اچھا, سب سے پہلے میں یہاں پر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جیالے جو ہوتے ہیں ان کی محبت ایک الگ سی ہوتی ہے, اور میں رزاق صاحب سے پوچھوں گی کہ آج ہم 16 سال ہو گئے ہیں بی بی کو ہم سے جدا ہوئے ہوئے, اور ان کی بہت سارے ایسے کام کیے ہوئے جو آج تک لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ شہید رانی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی برسی کے موقع پر ہم چھوٹے نچلے سطح کے کارکنان کو بھی ایک موقع آپ نے دیا. سب سے پہلے آپ کے ادارے کا بہت شکریہ, ونس ٹیلی ویژن اور ان کی ٹیم کا. اب آگے بے نظیر صاحبہ پر, تو بے نظیر تھی. ان کی آپ اگر باتیں ہم شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا دن بھی بہت تھوڑا ہے اور پوری رات بھی بہت تھوڑی ہے. لاکھوں ان کے کارنامے ہیں اس وطن کے لیے, اس پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور خاص طور پہ غریب اور کچلے ہوئے عوام کے لیے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر صاحبہ کتنی بہادر تھیں کہ اتنی کم عمری میں, مطلب ایک لڑکپن میں 17-18 سال کی عمر پہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام جب شروع کیا. ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے, اور ان کا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے اور ان کی حکومت کو کچل دیا گیا, تختہ الٹ دیا گیا, ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے انہیں گرفتار کر لیا, اور ایک جھوٹے مقدمے میں اس وقت کی جو بھی طاقت مند ادارے تھے یا عدلیہ تھی یا سیاستدان تھے جو بھی تھے, انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا. ان کی شہادت ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی بہادر, حقیقت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے جیلیں, تھانے, جد و جہد کی, اور لڑکپن میں ہی جو بچوں کے کھیل کودنے کی عمر ہوتی ہے, کیا عمر تھی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی ان دنوں میں؟ وہ تو بچی تھیں, وہ تو اسٹوڈنٹ تھیں. آپ دیکھیں جب ان کے سر پر وزن آیا, جب ان کے سر پر مصیبتوں کے پہاڑ گرے, تو وہ میدان میں آئی. میدان میں آ کے انہوں نے نہ صرف پاکستان کی عوام کو بلکہ اپنی پارٹی کو بھی سنبھالا دیا, اور ایم آر ڈی کی ایک تحریک بنائی. اس وقت کا اتنا پاورفل ڈکٹیٹر جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ اس کے ہاتھ میں تھی, بلکہ انٹرنیشنل جتنی قوتیں تھیں وہ بھی اس کے تابع تھیں, اور وہ مل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا کرنا انہوں نے شروع کیا, جس سے سب سے پہلے قائد جمہوریت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. اس کے بعد پارٹی کی جتنی قیادت تھی ان کے نشانے پر تھی, پوری پارٹی کو انہوں نے تو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لیکن دیکھیں
کہ اس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جرأت اور بہادری کو کیوں کوئی خراج تحسین نہ پیش کرے. مجھے بتائیں نا، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہم بستے ہیں. پاکستان کی سطح پر بھی اگر میں بات کروں تو کم سے کم اس میں 14 کروڑ 13 کروڑ خواتین ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بے نہیں نظیر میں ایک اور بات بھی کہوں، آپ نے جو کہا نا کہ 25 کو، میں کہتی ہوں کہ اپوزیشن بھی جو ہے بے نظیر کی جی پرفارمنس وہ دیکھیں بے نظیر صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر تو ہمارا بدترین دشمن کے بھی منہ کو تالا لگ جاتا ہے. وہ بھی نہیں بول سکتا. وہ کیا بولے گا، کیا بات کرے گا؟ نہیں، ان کے اندر جو، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے پروف کیا. انہوں نے نہ صرف اپنی فنی جیسے وہ نا اندرونی صلاحیتوں کو ابھر کے سامنے انہوں نے ایسے لائی. ایجوکیشن میں دیکھا جائے انہوں نے نہ صرف اس کا بلکہ پراپر ایک کورس کیا، اور پھر والد سے جو ایک بلڈ میں جو شامل تھا وہ سارا ٹرانسفر ہوا ان کی، کیونکہ لاسٹ ملاقات اپنے والد صاحب سے ہوئی تھی. انہوں نے وہ فیلنگ دیکھا جائے تو وہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جان دینے کی، شادی کر لیتی. کچھ نہیں، انہوں نے عوام کا سوچا. ان کے والد صاحب نے یہ ٹریننگ دی. ان کا یہ جو فیلنگ جو ہے نا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس شاید الفاظ کم ہو رہے. اور یقین کریں انہوں نے ان خواتین کے لیے سٹینڈ اوور لیا اور کچھ کرنے کا سوچا نہیں بلکہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ان کی جتنی زندگی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کیا. میرے ساتھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ فہمیدہ یوسفی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ایز اے وومن. ان کو بھی پتہ ہے کہ بی بی ایک اگر عورت تھی، وہ پرائم منسٹر بنی، اور وہ ہمارے لیے بڑا پراؤڈ ہے کیونکہ وہ پاکستانی تھی. تو ہمیں کیا انسپریشن ان سے ملتی ہے؟ جی میم. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بے نظیر بھٹو ہیں وہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جن کے بارے میں پی ایم جو نیوزی لینڈ کی ہیں جیسیکا آرڈن، انہوں نے اپنے جو اسپیچ دی اس میں بے نظیر بھٹو کا ریفرنس دیا. امت مسلمہ کی پہلی وہ وزیر اعظم بنی جس نے ایک ڈور کھولا. اور جیسا کہ رزاق صاحب کہہ رہے تھے، آپ کے باقی گیسٹ بھی، میں سن رہی تھی پہلے ٹرانسمیشن تو دیکھ رہی تھی، تو اس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک خاتون ہو کر اتنی پاورفل پرسنالٹی کہ وہ اس وقت کے اور جو ہے وہ اتنے پاورفل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اسٹینڈ کیا. اور اتنی کانسپریسیز، اتنا میڈیا ٹرائل، اتنے جوڈیشل ٹرائلز ان کے ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ پروف کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، کتنی طاقتور ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک ان کو اوبویسلی ان کی جو ان کو ذوالفقار علی بھٹو جو ان کے فادر تھے اس سے بھی وہ ویژن اور وہ پولیٹیکل ویژن انہیرٹ ہوا. لیکن ایک آپ کی خود کی بھی ایک جو ول ہوتی ہے، ایک آپ کی خود کی بھی ایک ڈیسیجن میکنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا ایک پاکستانی فیمیل کے طور پر ایک میں یہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان سے بلانگ کرتی تھیں. اور جس وقت جب وہ بے نظیر بھٹو واپس آئی تھیں، ہمارا نئے میڈیا میں میرا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا، اور جو کارساز کا واقعہ ہوا تھا وہ ہم وہاں سے کور کر رہے تھے. اور جب دھماکہ ہوا تھا تو ہم سب جو ہے وہ لرز کر رہ گئے تھے. اور مطلب اور یعنی آنکھوں دیکھا حال. جی. اور جو ہے مطلب کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو مے بی وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا. ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی ہوئی. ان کے بھائی کو ان کی ہی گورنمنٹ میں پولیس نے جو ہے وہ قتل کیا تھا. کتنا مطلب ایک سیٹ بیک تھا ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی، لیکن انہوں نے اس جذبے کو نہیں چھوڑا. وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو خواتین رورل ایریاز کی جو ہے، بلوچستان کی خواتین ہیں، تھر کی خواتین ہیں، کے پی کی خواتین ہیں، جو انہیں کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ آج بھی ہم صبح ایک یہ کوئی بات کر رہے تھے کسی سے، تو یہی بات کر رہے تھے کہ
جو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لیڈرز ہوتے ہیں جن کی چھاپ جو ہے وہ صدیوں پر ہوتی ہے, سالوں پر نہیں ہوتی, صدیوں پر ہوتی ہے. تو بے نظیر ایسے ہی ہیں. اور خواتین کے لیے جو جیسے آپ نے کہا کہ وومن تھانہ انہوں نے بنایا, وومن پولیس اسٹیشن, وومن بینک انہوں نے جو ہے وہ بنایا, اور اس کے علاوہ کے لیے بہت انہوں نے کام کیا. اور دوسرا وہ خواتین کو پولیٹیکل جو ہمارا یہ ایک اسٹرکچر ہے جو کہ بڑا بڑا ٹریڈیشنل سا ہے. آپ نے نوٹ کیا فہمیدہ جی کہ پہلے خواتین جو ہے نا اتنی جاب میں یا کسی بھی ادارے میں اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن جب بی بی نے قدم رکھا ایک فرنٹ مین بن کے, تو اس کے بعد پھر لوگ خواتین نے آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہوئی, وہ امپاورمنٹ دی, انہوں نے خواتین کے لیے جو ہے وہ نوکریوں کے لیے کیا, انسٹیٹیوٹ بی بی کے نام کے جو خواتین, اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ان کے بعد جو وہ سٹارٹ ہوا وہ آج تک چل رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ, کروڑوں خواتین شامل ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ سے جو ایک انہوں نے ووکیشنل سینٹرز جو یہ قیام ہوئے ہیں, ایک امپروومنٹ بڑھی ہے جس سے خواتین کو جستجو ہوئی ہے کہ ان انسٹیٹیوٹ میں جا کے ہنر سیکھا جائے, ہنر سیکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خود کی پرسنالٹی اتنی آئیکونک ہے. آپ کو اگر جو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے جو مخالفین بھی ہیں وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ undoubtedly she was one of the bravest, one of the most courageous female ever seen by the history. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فہمیدہ جی. اچھا جی, امپاورمنٹ موومنٹس کی بات کریں تو یہی اسی پر ہم چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ ایز اے لیڈی تھی اور انہوں نے یہی سوچا کہ ہمارے خواتین کو کیسے امپاورمنٹ میں لے کر آیا جائے, ان کو بڑھایا جائے آگے. کیونکہ دیکھا جائے تو کبھی کبھی کوئی پرائم منسٹر جو ہے نا صحیح طرح پریزنٹ اپنے آپ کو نہیں کر پائے تو ہمارے لیے انسپریشن نہیں ہوتی, لیکن لیڈی بی بی شہید ایسی تھی, وہ انسپریشن صرف پاکستان کے لیے نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر وہ کسی کے سامنے بیٹھتی تھی تو پھر ان کو صحیح جواب دیتی تھی, کبھی بھی ان کا کانفیڈنس لیک نہیں ہوا. لیکن وہ چاہتی تھی کہ مجھ جیسی بیویاں اور بے نظیر بہت ساری بن جائیں. تو میرے ساتھ یہاں پر امپاورمنٹ مومنٹ کی بات کروں تو یہاں پر عروج فاطمہ ایف پی سی سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ, آپ کا آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں میری موجودگی میں سمجھتی ہوں کہ باعث عزت ہے, کیونکہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ایک ایثار کا نام ہے, ایک جذبے کا نام ہے, ایک قربانی کا نام ہے. اور اگر آپ نظر ثانی کریں بے نظیر کے ایکچوئل میننگ پر, مطلب نام کے مطلب پر جائیں اور اس کی شخصیت اور پرسنالٹی پہ جو نام کا اثر ہوتا ہے, تو بے نظیر کا مطلب کیا ہے کہ پیئر لیس, یونیک, کسی اس جیسا کوئی نہیں, یونیک پرسنالٹی, یعنی کہ انمول, یعنی سب سے ہٹ کے ہونا. تو بات یہ کہ نام کا اثر شخصیت کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے. اور دیکھا جائے تو 240 ایکڑ زمین دارکانہ کے اندر ضرورت کیا خاتون کو کہ وہ آئیں, مشرق کی وہ بیٹی ایسے ابھر کے سامنے آئی کہ کہنا چاہیے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک نام روشن کیا, مسلم ممالک میں نام روشن کیا. تو یہ ایک مطلب بڑی ویسی بات ہے کہ مطلب نہ ضرورت ہوتے ہوئے بھی, ایجوکیشن ہوتے ہوئے بھی, خاندان ہوتے ہوئے بھی, اور اس کو لے کے چلنا اور لیڈ کرنا. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ سوری ٹو سے مطلب ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, جس میں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو خاتون بولتی ہے یا کرتی ہے تو بہت کم فیملیز ایسی ہوتی ہیں, بہت کم مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کی رائے کو یا ان کی سوچ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں یا سراہتے ہیں کہ جی اٹس ٹوٹلی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. میں نے بھی پاکستان کے اندر نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام رن کیا تھا, تو اس میں نے دیکھا کہ مطلب جو خواتین ہیں اس میں بیسک سر جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے سی این آئی سی چیزیں, اس کی معلومات نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح کے جب ہم ایک انڈر ڈیولپ اس میں رہتے ہوئے اور ایک خاتون کا ابھر کے آنا, لیڈ کرنا اور باہر سے پڑھ کے آنا اور اپنی شخصیت کو منوانا اور مطلب اپنی فیملی کی لائف کی قربانی دینا
اور اس ملک کے لیے کام کرنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹریبیوٹ تو آج کے پروگرام کا بہت ایک چھوٹی چیز ہے, اور ہم اپنے ڈومین میں آف کورس رہ کے, لیکن ہم اپنے دل سے ان کو دختر مشرق بے نظیر بھٹو کو ہم آج سلام پیش کرتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ ان کے کیے ہوئے جو اقدامات ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح چلاتے رہیں, اور اسی طرح جو بچیاں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی رہیں, اپنے ہنر میں اضافہ کرتی رہیں. میرے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ وسیم نواز صاحب تشریف رکھتے ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں تشریف لائیں. آج ہم بی بی کی بات کریں ایز اے میل. آف کورس جس طرح میری پیاری بہن عروج بار بار مینشن کر رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں اتنی خواتین کو oblige نہیں کیا جاتا, اور مسلمان کا بھی تو ذرا سا ایک زیادہ ہوتا ہے نا کہ مسلم پرسن کو بھی زیادہ نہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل ایک طرف رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, خواتین تمام, میں تو کہوں گی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا, انہوں نے سنت پہ عمل کر دیا, ان کی بات پر عمل کر دیا, ان کی حدیث پہ عمل کر دیا, کہ انہوں نے ہمیشہ عورت کو بہت عزت تعظیم دی ہے, حقیقت ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مرد کی عزت ہے, عورت کی بھی اتنی برابر عزت ہے, وہ بھی اسی طرح اس کو دی جانی چاہیے. اور انہوں نے نہ صرف ان کے گھر میں بلکہ ان کو اس ورکنگ وومن کے طور پہ بھی ایک پازیٹیو ریپرزینٹنگ دی. لیٹس سی, میں چاہوں گی سر آپ کیا کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ آپ کا سبھی اور پوری ٹیم کا, جیسے رزاق بھائی نے اور میری بہنوں نے بہت اچھا جو ہے وہ شیئر کیا محترمہ بے نظیر کے بارے میں, اور میں بھی خراج تحسین کرتا ہوں آج محترمہ کو. اور جس طرح قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی میری راہ میں مار دیے جائیں وہ شہید ہیں, اور وہ میرے پاس سے رزق پاتے ہیں, تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو آج کا جو ذکر ہے یہ ان کی زندگی کی نشانی ہے. اور محترمہ کا جو کار خیر ہے آج جگہ جگہ پوری کائنات میں ذکر ہے, اور میری تو خواہش ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور بھٹو خاندان جو ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حق جو ہے وہ کس طریقے سے مارا گیا. 50 سال کی ایج سے پہلے تمام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. بالکل شاہ نواز بھٹو صاحب کو دیکھیں, بالکل ایسے ہی ایسے. اس کے بعد میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں, اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اسیسینیشن 50 ایئر, اس وقت جب وہ 1978 میں تھے, اور میں تو خیر اس وقت 3 سال کا تھا, لیکن ہمارے اندر جو ایک فیلنگز ہیں آج ایسے ہی تھا کہ جیسے ہم اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. بھٹو صاحب کی بھی پرسنالٹی کسی سے کم نہیں. دیکھیں یہ ایک ویژن ہے, یہ ایک سوچ ہے. بھٹو جو ہے وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اسی ریزن یہ ہے کہ وہ واقعی میں, لیکن بھٹو صاحب کا مشن, ان کا ویژن جو محترمہ جس انداز میں جو ہے وہ لے کے چلی. میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کروں گا کہ 1957 میں محترمہ اس وقت 4 سال کی تھی, تو ایک جو ہے وہ بھٹو صاحب نے اپنے گھر سے جو ہے گن شوٹ کیا اور ایک طوطے کو جو ہے وہ مار دیا. جب طوطے کو مارا تو محترمہ یہ سب دیکھ رہی تھی, اور وہ کافی جو ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, اور باقاعدہ اس طوطے کو منگوایا اور گھر کے صحن میں دفن کیا, اور والد صاحب سے احتجاج کیا روتے ہوئے کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو جو بھٹو صاحب نے جیل سے اس بلکہ جو پھانسی کی وہ کوٹری تھی وہاں سے جو خط لکھا بی بی کو, اس میں باقاعدہ اس لمحوں کا ذکر کیا کہ وہ 4 سال کی مجھے یاد ہے طوطے پہ جو ہے وہ رونے والی معصوم بچی آج 25 سال میں اس طرح پختہ کیسے ہو گئی ہے. جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھیں, والد صاحب ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور وہ ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی. تو بھٹو جو ہیں وہ بیسیکلی, اچھا محترمہ کے کچھ جملے یہ ہیں کہ مجھے جو یہ زندگی ملی ہے, جو ان کی پولیٹیکل لائف تھی, جو ان کے اندر خدمت کے جذبے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو میں نے نہیں چنا, اس زندگی نے مجھے چنا ہے. واہ کیا بات. تو کچھ چیزیں پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کے لیے خود مولا کائنات کا فرمان کہ میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اپنے پروردگار کو پہچانا. تو محترمہ کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن پروردگار عالم کا کچھ اور تھا. اور بہرحال سوالات بھی بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات کی بھی نشاندہی کی جائے کہ اس وقت میں جو یہ سانحات ہوئے, اور بڑا کانفیڈنٹلی دیکھیں انسان دنیا سے جانے والا ہو, اور آپ ان کے خط جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی تحریر کو جو ہے وہ پیش کیا جائے, جگہ جگہ موجود ہیں. تو بھٹو صاحب کے قوم کے لیے درد, وہی درد ڈائیورٹ ہوا بی بی میں. بالکل ایسے ہی. اور بی بی جو ہے وہ لاسٹ کچھ اسپیچز آپ دیکھیں تو بی بی کیا کہتی ہیں
کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں, آپ گھر بیٹھ جائیں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوا. تو اس کے بعد اکتوبر میں آپ نے دیکھا, پھر پورے 2 مہینے کے بعد دیکھا, اور اس وقت جو ہے, اس وقت ہی دیکھیں مطلب کچھ تفصیلات ہیں کہ کس سیکیورٹی ریزن جو ہے گوال منڈی کے بجائے مری روڈ جو ہے وہ گاڑی کو ڈائیورٹ کیا گیا. بھائی جیالے ہیں, یہ سارے بڑے اچھے طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ پریزنٹ نہیں کرتے ہیں, نہیں کر پاتے ہیں, نہ جانے کیا بندشیں ہیں, تو ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اس طرف, اور اس کے بعد جو ہے محترمہ کو جو ہے وہ بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ سفر رکتے نہیں ہیں, ہمارے اس ملک کے اندر کنسسٹنٹلی یہ سفر جاری ہے, اور بہرحال کچھ تھوڑی سی ریزرویشن بھی ہیں ایگزسٹنگ, کہ جو ازم ایگزسٹنگ جو چیئر پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو ان کو جس طرح سے لے کے چلنا چاہیے تھا, تو شاید زرداری صاحب میں کچھ تدبیری چیزیں بہت زیادہ ہیں, تو وہ اس طریقے سے اس موٹیویشنل پاور سے نہیں لے کے چل پڑے. آپ یقین کریں آج اچھا, لیکن میں ایک بات کہوں گی وسیم صاحب, نہیں کالر بھی ہمارے ساتھ, کالر بھی اصل میں پتہ کہ اب وہی بات ہے نا کہ جو بیوی کی صلاحیت ہے وہ کسی میں آ تو نہیں سکتی, نہیں آ نہیں سکتی ہے, لیکن دیکھیں بھٹو صاحب میری بہن نے کیا بولا کہ وہ ایک سوچ ہے, بالکل وہ ایک ویژن کا نام ہے, وہ دوسرے لوگوں نے چناؤ کیا, وہ دوسرے لوگوں نے چناؤ کیا, ہمارے ساتھ اگر یہ چناؤ کرتے تو شاید آج یہ جیل پہ ہوتے. بالکل ایسے. چلیں جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں ذیشان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ذیشان بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, تھوڑا آواز ذرا کیجیے گا شہزاد بھائی. ہاں جی, ذیشان صاحب, بی بی کا پروگرام ہم کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, میں یہ کہوں گا بی بی کے لیے کہ بی بی ہماری پوری قوم کا ایک نظریہ تھا. بے شک, ہماری پوری قوم کا ایک نظریہ تھا, تو ہم شروع سے ہی یعنی کہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے, اور ہمیں ووٹ بھی دیتے رہے, سب کچھ. لیکن میں پنجاب کے سے میرا تعلق ہے. بی بی صاحب سندھ سے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کی بیٹی نے پاکستان کے پرچم کو بلند کر دیا, اور ان کا نام آپ بھی میں تاریخ نے رقم کر لیا ہے, اور ہمیشہ بی بی کو یاد رکھا جائے گا دنیا تک. اللہ کریم ان کو غنی کا رحمت کرے, اور اللہ کریم بی بی کی یاد میں بلندیاں عطا فرمائے. آمین. شکریہ جنہوں نے خصوصی طور پہ محترمہ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. اللہ کریم آپ کو بھی دن دگنی اپنی ترقی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں پر ہی رہنا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ بی بی کا تھوڑا ذکر کر لیں, ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں, اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. دختر مشرق بی بی شہید رانی بے نظیر بھٹو کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن کا ہم نے اہتمام کیا, اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے. اور میں چلتی ہوں, میں فہمیدہ جی سے سوال کرنا چاہوں گی. فہمیدہ جی, آپ کی والدہ بھی ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک میں جاب کرتی تھی ایز اے بینک میں, تو اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا آپ سے, کیونکہ بریک میں پوچھ رہی تھی بہن سے, تو کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ یہاں وومن امپاورمنٹ اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میری مدر اور ان کے جو فرینڈس تھے, انہوں نے جو تھا ایک ظاہر ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی تھی, تو وہ لوگ ویسے ہی ایکٹیوسٹ وغیرہ بھی ہوتے تھے, تو پیپلز پارٹی اوبویسلی ایک نظریہ ہی تھی. تو بینک میں ان لوگوں نے فرسٹ وومن بینک ایسوسیشن بنائی تھی, یعنی کہ جتنی بھی خواتین ہیں وومن بینکرز جو تھیں پاکستان کی اس وقت, ان کو اس ایسوسیشن میں شامل کیا تھا, اور جو ان کے وہ سارا کچھ تھا. تو بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھی, اور انہوں نے اس کو اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کیا تھا. وہ اس کے پروگرام میں شریک ہونے آئی تھیں, نصرت بھٹو صاحبہ شریک ہونے آئی تھیں, اور جو ان لوگوں کا جو کچھ ان کے جو تھے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو ورکنگ فیمیلز ہوتی ہیں بینک میں جو کرتی ہیں,
ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لائف ٹائم جو میڈیکل ہے وہ ہو, اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اس وقت سے چل رہا ہے ڈے کیئرس, تو ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ ڈے کیئر کا جو ویژن ہے یہ بہت سال پہلے کا ہے. تو یہ جب وہ بی بی کی پہلی جب گورنمنٹ آئی تھی, یہ اس وقت کا ویژن تھا کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں اور اب وہ جاتی ہیں تو اوبویسلی تو ان کے بچے کہاں رہیں گے, تو اور اسپیشلی بینکس, کیونکہ اس وقت زیادہ جابس میں تو وہ بینکس میں ہی تھیں, تو جو ہے وہ ڈے کیئر کا ان لوگوں نے پروپوزل دیا تھا جو کہ اپروو ہوا تھا, اور پھر ڈے کیئرز اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو یو نو کہ وہ جو ایک چھوٹے چھوٹے سے فاؤنڈیشنز تھے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں, جیسے کہ عروج نے بھی کہا, آپ خود بھی ذکر کر رہی تھیں کہ یہ ووکیشنل سینٹرز جو تھے, یہ جو فیمیلز کو بہت سارا لے کر آنا تھا, لیکن جو بھائی ان کے ہنر کو ایک پلیٹ فارم دینا تھا, خواتین دے رہے تھے. اچھا دیکھا جائے تو آپ نے جیسے کہا, میں بڑے غور سے سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ وہ بیسکلی تو بینک کا ایک بن گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک خاتون جس طرح جاب میں فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ کا جی پینل پہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا, تو ایک خاتون کے لیے بھی وہی سوچ, ورنہ تو دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے. میں نے کہا نا ہم کہیں نہ کہیں تضاد میں آتے ہیں, لیکن بی بی نے یہ کہا کہ جی ان کی بھی صحت, ان کے بچے, اچھا یہ دیکھیں نا, یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ایک خاتون ہی سوچ سکتی ہے کہ اگر ایک, کیونکہ یہ مرد جو ہے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, لیکن اتنے مطلب ان چیزوں کو جو یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلنگز ہوتی ہیں عورت کو یہ نہیں ملنی چاہیے ہوتے ہیں نا, لیکن فیمیلز جو ہیں وہ سینسٹیو ہوتی ہیں, تھوڑا سا سینسٹیوٹی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ پوری ایک انکلوزیوٹی کے پوری جو ہے کمیونٹی کو کرنا, اور خواتین آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں کہ اتنی خواتین, پڑھی لکھی خواتین کا جو انکلوژن ہے یا جو موجود ہیں, آپ شازیہ مری صاحبہ کو دیکھیں, شیری رحمان صاحبہ کو دیکھیں, اور ایک پوری ایک لائن ہے, لائنیج ہے پوری ایک وہاں پر, تو وہ ساری خواتین جو ہے جو فالو کرتی ہیں. بلکہ ایک بڑی مزے کی بات ہے, انٹرسٹنگ, جس طرح سے بینظیر بھٹو جو ہے ایز اے جرنلسٹ میں یہ دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ڈریسنگ کرتی تھیں, تو آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی کی فیمیل پولیٹیشینز ہیں وہ اسی اٹائر کو فالو کرتی ہیں, اور اس مطلب آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں, کیونکہ اس وقت ماڈرن اس میں تو وہی ہیں, تو وہ بھی اسی کو ہی فالو کرتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہے کہ بے نظیر جو ہیں وہ بے نظیر ہے. کیا بات ہے. اور ہمارے ساتھ کال پہ شمیم ممتاز صاحبہ, ایکس منسٹر وومن بینک نہیں سوری وومن ونگ کی پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کال پہ. شمیم ممتاز صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی بی کا یہاں پر تھوڑی گفتگو کریں, تو آپ کا بی بی کے ساتھ کیسا وقت گزرا, یا کبھی آپ سے انٹریکشن میں رہی؟ سب سے پہلے تو شکریہ, آج کا دن بہت اہم ہمارے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لیڈی لیڈر ایک عورت, ایک فالوور ہم ہیں, اور ہم بی بی جیسا نظر آنا چاہتے ہیں. اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر عورت کے اندر ایک بے نظیر ہے جو کہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. اور ظاہر قافلے رواں دواں ہیں اس وقت گڑی خدا بخش کی طرف, اور مارنے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اتنے جنگل دور بیابان میں بھیج دیں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یا شہید رانی کو تو کوئی نہیں پہنچے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جنگل میں منگل ہو گیا ہے, اور رواں ہر ڈسٹرکٹ سے, ہر ڈویژن سے, کراچی سے لے کے تک گاڑیاں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں جو ہمارے روٹ پر آ رہی ہیں, سندھ سے نکلی ہیں کراچی سے لے کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بی بی زندہ ہے, زندہ رہے گی. اچھا, میں آپ سے شمیم صاحبہ ایک تو یہ بتائیں, قافلہ ہے رواں دواں, اور اس وقت آپ کے ساتھ جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں, آف کورس بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ ان کے منشور, ان کے نظریے کی کیا بات کہیں گی؟ دیکھیں, بی بی کا منشور اور بی بی کا نظریہ, ہمارا منشور اور ہمارا نظریہ تو 2 لفظ پر مشتمل ہے, روٹی کپڑا اور مکان, جو بھٹو شہید کا ہمارا نعرہ ہے, اور ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس مرتبہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہی کہا ہے کہ ہمارا منشور جو ہے الیکشن کا, روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ, بے روزگاری کا خاتمہ, مہنگائی کا خاتمہ, یہ ہم منشور ہے. اس وقت ہم پیپلز پارٹی جو اس منشور پہ کام کر رہی ہے. اور جب بی بی آئی تھی دبئی سے واپس پاکستان اپنی جلاوطنی کاٹ کر, تو بی بی جو ہے وہ ایک لے کے آئی تھی پروگرام یوتھ کے حوالے سے. تو میرا یوتھ جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہے,
اور میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے, انرجی پہ کام کرنا ہے, انوائرمنٹ پہ کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے انوائرمنٹ کے جو مسئلے ہیں, تو ہم 4-5 چیزیں بیوی لے کے آئی تھی. ہم اسی منشور کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا جو بنا ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے, ہمارا ایک ہی منشور ہے. ہم اسی پہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ الیکشن لڑنے جائیں گے اور لوگوں کو وہ سہولیات پہنچائیں گے کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے روزگار دے کر, اور جب روزگار ہوگا, غربت ختم ہوگی, تو پھر ہم مہنگائی پہ بھی قابو پا سکیں گے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ شمیم ممتاز, پریزیڈنٹ وومن ونگ سندھ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ لائیو کال پہ تھی. اچھا باجوہ, رزاق باجوہ صاحب, میں نے آپ کی جب میں دیکھ رہی تھی وسیم نواز صاحب گفتگو کر رہے تھے بی بی کے لیے, تو اور جب ان کی جیل کی اور ان کے پھانسی کی بات ہو رہی تھی تو آپ کی آنکھیں بہت زیادہ نم ہو رہی تھی. چھم چھم, دیکھیں مرد نہیں روتا, لیکن ایک میں نے کہا نا کہ یہ ایک ہمارے لیے اعزاز کی بھی بات ہے, اور وہ نو ڈاؤٹ وہ ڈیزرو کرتی تھی. تو ان کے جو ایفرٹ ہے نا, جب کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے نا, تو دل ویسے ہی بھر آتا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی آپ کی آنکھیں بڑی نم ہو گئی. دیکھیں جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا ذکر آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت آنکھیں وہ ہوں گی جو نم نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا, آپ دیکھیں نا وہ کیا چاہتی تھی, کیا وہ اقتدار اس لیے لے رہی تھی کہ انہوں نے کوئی فیکٹریاں لگانی تھی, زمینیں خریدنی تھی. ارے بھائی وہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے. ان کے دادا پرائم منسٹر, ان کے باپ پرائم منسٹر, سندھ کے سب سے بڑے جاگیردار, زمیندار, نواب. تو مجھے بہت قریب رہنے کا بھی موقع اللہ پاک نے دیا, عطا کیا بھٹو خاندان کے. تو میں تو بہت زیادہ جانتا ہوں. یہ تو ایک فلسفی ہے. دیکھیں انہوں نے سب اپنے آرام دہ زندگی, سب لنڈن سے پڑھے ہوئے, امریکہ, مطلب یورپ تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے صبح شام. ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. کہ اتنی سخت زندگی انہوں نے کیوں گزاری, کیوں آ کر اپنی جانیں یہاں قربان کی. دیکھیں یہاں تو آج کل کی جو پولیٹیشین ہے یا سیاست میں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ اور کرنے کے لیے آئے, اور لوگ کر بھی رہے ہیں, اور لوگوں کو ہم نے چند سالوں میں کہاں سے کہاں بھی دیکھا ہے, ایسا بھی ہوا ہے. اور جو کچھ, لیکن جو وہ سوچتے ہیں اللہ نے پھر ان کو وہی عطا کیا. تو بی بی نے جو سوچا ان کو احساس بھی تو دیکھیں آج شہید کا ملا. اتنی نوابی زندگی چھوڑ کر بھٹو صاحب نے سخت زندگی گزاری, بالکل عام عوام کی بات کی, غریبوں کی بات. بھٹو صاحب کی زندگی آپ دیکھیں, ذوالفقار علی, دیکھیں کیونکہ بے نظیر صاحبہ کے جو استاد تھے کوئی اور نہیں تھا, ان کے والد صاحب تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زیر تربیت وہ رہی ہیں. انہوں نے جو کچھ سیکھا اپنے والد محترم سے سیکھا, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے دیکھو نا اتنی بڑی قربانی دے دی. ورنہ اچھا پھر آپ دیکھیں جب تک محترمہ زندہ رہی, خالی آپ ان کی شہادت کا ذکر ہم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ زندہ تھی, ان کے بچے, جو ایک عمر ہوتی ہے خاتون کی یا مرد کی, وہ جیلوں کی نہیں ہوتی. وہ جب جوان تھی, جب ان کی شادی ہوئی, اور جب ان کی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی, آپ دیکھیں وہ کتنے سخت دن تھے. وہ ان کا شوہر 14 سال آصف علی زرداری کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نا. ہم لوگ تو بالکل الزام لگانے سے تو ہم لوگ باز ہی نہیں آتے. آپ دیکھیں, مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں کون سا سیاستدان ایسا ہے جس نے 14 سال آصف علی زرداری کو کیوں جیل میں ڈالا؟ آصف علی زرداری کو اس لیے ڈالا کہ بے نظیر کمزور ہوں گی, بے نظیر صاحبہ ٹوٹیں گی, ان کے چھوٹے معصوم بچے, جیلوں میں بچے پیدا ہوئے ہیں. یار ایسا ظلم کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی یاد میں اگر آنسو نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سخت دل بندہ ہو سکتا ہے وہ. اور انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, اپنے خاندان, دیکھیں ان کا خاندان تو نواب تھا, کیا ضرورت تھی مجھے بتائیں, کون سی کمی تھی؟ کوئی کمی ہوتی ہے کہ بندہ جی, اب آج کل کے جو پولیٹیشین جو سیاست کر رہے ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ جی میں MP بنوں گا, یہ کروں گا, میں کوٹھی لوں گا, میں بنگلہ لوں گا, میں گاڑی لوں گا, میں یورپ گھوموں گا, یا اور بھی جو بھی لوازمات ہوتے ہیں. وہ تو اللہ پاک نے انہیں گٹی میں دیے تھے, پیدائش سے پہلے دے دیے تھے. بھٹو صاحب کو بھی جب بھٹو صاحب نے اقتدار کو لات ماری تھی ایوب خان کے, وہ تو وزیر خارجہ تھے. بی بی کو اچھا جیسے بار بار آپ بھٹو صاحب کا جب لاسٹ ان سے ملاقات, ان کو ایک رات کو ایک الہام ہوا کہ آپ آ کے ملیں, اور ایک دم ارجنٹلی ان کی والدہ نے کہا کہ نیچے, کیونکہ ان کو وہ پتہ نہیں تھا, تو ایک دم بولا کہ فوراً آپ کے والد صاحب سے ملاقات ہے. یہ لاسٹ ملاقات تھی, یہ بڑی تکلیف دہ ہے. اور وہ ملنے نہیں دیا محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, ملنے دیا, فاصلہ مزید بڑھا دیا گیا.
اور انہوں نے جو کچھ نصیحتیں محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کو کی ہیں، کیونکہ میں بہت میں راز جانتا ہوں، میں فیملی کا بندہ رہا ہوں، کہ مجھے اللہ پاک نے یہ موقع عطا کیا، تو وہ جو سگریٹ پیتے تھے یا جو اس کے اندر جو کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھ کر وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے چند نصیحتیں، وصیتیں، کچھ باتیں کچھ انہوں نے انہیں دی تھیں، وہ جو آج تک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ان کو روزانہ کھانا بنا کے دیتا تھا وہ ہر 10 دن بعد تبدیل کر دیا جاتا، وہ اس لیے کہ کہیں اس کے دل میں محبت بھٹو صاحب کی نہ بیٹھ جائے. یہ تھا نظریہ، یہ تھی سوچ، اس وقت کا یہ جو جیل پرسنالٹی سپریڈنٹ تھا، آپ دیکھیں میں نے ان کے بہت سارے انٹرویو دیکھے، کرنل وسیع نام تھا، شاید کچھ ایسے ہی نام تھا ان کا، وہ جو اس وقت جیل کے سپریڈنٹ تھے. وہ بہت سارے چینلوں پہ جب وہ انٹرویو دیتے بے تیزی سے رو پڑتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اتنا ذوالفقار علی بھٹو کو بے آج ہم یہ شعر کہتے ہوئے بالکل شرمسار نہیں ہو رہے، اور بی بی کو یہ ڈیزرو کرتا ہے. ڈھونڈو گے ملکوں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اور یہ بی بی کو ڈیزرو کرتا ہے. میں ذرا روٹ سے، کیونکہ خواتین آگے جیسے ورکنگ کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو اس سے، اگر ہمارے پاس یہ ساری فیسلیٹیشن، کیونکہ یہ سب ہم سمجھتے ہیں فارنر یہ باہر ملک میں چلے جائیں، وہ جینس بھی پہن لیں، ہم جاب بھی کر لیں، اور لیکن جب ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ اتنا انڈوز نہیں ہوتا تھا. ارے تم جاب کر رہی ہو تو وہ ایک بڑا ہوک کہ بھئی آپ کے گھر میں کیا بچی کو سامان نہیں سکتے، لیکن یہ اب بالکل ڈیلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایجوکیشن پہ بھی اتنی توجہ نہیں دے، بچی بڑی مشکل سے کوئی میٹرک یا 8 کلاس پڑھ لے، لیکن اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میم نے فوکس کیا. آج آپ جب ورکنگ کرتی ہیں تو بہت کمفرٹیبل زون لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دیکھیں کمفرٹیبل زون کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، ابھی ایک جیسے میڈم نے اسٹیٹ بینک کی بھی بات کی، ابھی تو بڑی ایک اچھی پالیسی آئی ہے، بینکنگ کے فیلڈ سے بھی میری مطلب وابستگی رہی ہے، تو اس میں 40% جو ہے نا وہ انہوں نے ریشو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ خواتین کا ہونا چاہیے. ورنہ آپ کو بینکوں کے اندر، برانچز کے اندر زیادہ میل سٹاف، بیک آفس پہ میل سٹاف نظر آتا ہوگا اور نظر آتا ہے. ابھی بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی کوششیں، چیزیں جاری ہیں. تو ہاں یہ ہے، آپ دیکھا بھی جائے تو پاکستان کے اندر 51% یعنی 1% زیادہ ہی ہے نا ریشو خواتین کا. اور زیادہ تر سننے میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اور آگے کی جو کچھ پیشن گوئیاں جو بڑے بزرگوں نے کی ہے وہ بھی یہی کی ہے کہ آخری وقتوں میں خواتین زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. اسی لیے شاید اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی مرد حضرات کو کہ جی اگر آپ کفالت کر سکتے ہیں تو وہ مطلب چیزیں ساری لنک اپ ہو کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ، لیکن اسٹل میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر ایک خاتون انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پہ المیہ کیا ہے کہ اگر اس نے پڑھ لیا، اس نے جاب کر لی، تب بھی اس کے گھروں کے اندر ایک ہی ٹاپک رہتا ہے کہ جی شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا. اور شادی اگر ہو جائے تو واقعی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا. مطلب عورت ایک کولو کا بیل نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک کھوٹے سے باندھ دیں اور اس کو ڈکٹیشن دیا جائے کہ جی اب تم اٹھ جاؤ، اب تم بیٹھ جاؤ، مطلب اب تم لیٹ جاؤ. اس سے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں آج آپ کا ایک گھر کا آدمی جو 7 لوگوں کو پال رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ کام کے لیے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں سے ملتا ہے، کوئی ایسی دشمنی ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، تو ایک خاتون کو کم سے کم اپنا اتنا تو خود مختار، اتنا تو پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکے. بات عروج کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہی پروف کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں یا جو بھی بہنیں، اور اگر ان کے گھر کا کوئی مرد جو کفالت کرنے والا اگر کچھ ہو جائے تو پھر وہ خواتین جن کو وہ بلا سیف کر کے رکھتے تو وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہے، وہ ہنر مند نہیں ہے. تو یہی بی بی کا اقدام تھا کہ آپ اسٹرانگ ہو، ہنر مند ہو. انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہنر مند ہو، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کام کرنا جانتی ہو، کسی کی لوگ مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیٹس سی میرے ساتھ اعظم بلوچ، اجازت ہے روج آپ کی بات ہو رہی تو میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں کال پہ، سوری، اعظم بلوچ پیپلز پارٹی سے، کراچی ایڈمن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، دعائیں آپ کی الحمدللہ.
اور آج کیا پروگرام؟ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز ذرا سا آپ کی پلٹ کے مجھے آ رہی ہے، اس کا آواز نہیں میں سوری میں جو ہے نا ابھی بس میں بیٹھا ہوں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے پھر وہ ساؤنڈ پرابلم. اچھا جی میں کہہ رہی ہوں اچھا جی آپ رواں دواں ہیں تو کیا وہاں پر ایک کراؤڈ جمع غفیر ہے، بیوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پر تو یہ عالم ہے میرے خیال میں کہ پورا کراچی کیا پنجاب سے اور بلوچستان سے بھی قافلے آئے ہوئے ہیں لاڑکانہ رتو ڈیرو یہاں پر نو ڈیرو پہ. تو اس حوالے سے میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت بہترین بہت زبردست آپ نے پروگرام کیا آج بی بی شہید رانی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری جو جدوجہد خواتین کے نام کی ہے، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خواتین کے لیے جس طرح کے کام کیے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے. آج خواتین آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ایک آزادی دی ہے خواتین کو. آج بہت ساری خواتین ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاست کے اندر دیگر کاموں کے اندر خواتین پیش ہیں ماشاءاللہ. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دیکھ کر اس ملک کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی سبق دے گئی ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ہمارے ملک کے اندر پہلے پسے ہوئے تھے، محترمہ شہید نے ان کو ایک راہ دکھائی. آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح قافلے میں کہتا ہوں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی پنجاب سے، بلوچستان سے، کافی کراچی سے ہماری کافی خواتین آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. دیکھ کے نہ جائے ایک عجیب تو ہو رہا ہے کہ یار کہ خواتین کو اتنی آزادی ملی ہے ماشاءاللہ کہ آج وہ خواتین گھر سے نکل کر دوسرے شہروں میں آ کے اپنی قائد کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے جو کام کیے ہیں ملک کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے، وہ خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہیں اور ملک کی عوام کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. اور اگر آپ کو یہ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی پہلی وزیر اعظم بننے لگی تھی تو مختلف قسم کے لوگوں نے فتوے دیے کہ جی خواتین وزیر اعظم نہیں بن سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی، لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اور جب وزیر اعظم بنی اس کے بعد انہوں نے جو ملک کو ایک ترقی کی راہ پر ڈالا. اور آج یہ ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں، ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، دوسرے چینل دیکھ رہے ہیں، یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی خواہشیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہی کی دور میں ہی سیٹلائٹ بھیجا گیا، انہی کی دور میں موبائل فون آئے اس ملک میں، انہی کی دور میں پریس کو آزادی ملی، انہی کے ہی دور میں یہ تمام چیزیں میزائل پروگرام وغیرہ انہی کے ہی دور میں آئی بالکل صحیح ہیں. کہہ رہے ہیں. تو ایک روشن خیال جو ہے نا وہ عورت تھی. اللہ تعالیٰ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بلکہ ہماری یہ یقین ہے ہمیں کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو جنت میں ہی ہے. اچھا اعظم بلوچ صاحب، ویسے بھی شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ نہ صرف ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ تو میرے رب کا قول ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا. وہ زندہ ہیں تو لوگوں کے دلوں میں. آج لوگ جو ہے نا ان کی محبت میں میلوں کا سفر کر کے اپنے جیبوں سے پیسے خرچ کر کے ان کی محبت میں آج یہاں پہ خدا دشمن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اعظم بلوچ ریپرزینٹ یعنی کہ رہنما پیپلز پارٹی کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی سے میرے ساتھ تھے، اور بہت پیاری بات انہوں نے کہی. اور وہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اکثر بیوی جب اسٹیج پہ ہوتی تھی تو تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو، ان کی وہ ایک للکار، ایک عوام سے انٹریکشن، بالکل اسی طرح بی بی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اور ان کی پرسنالٹی بڑی کرسماتی تھی. وہ حسین تھے، وہ جب میرے ساتھ بات کہہ رہے تھے تو جو لوگ ملے ان سے، ان کا بولنا، ان کا کہنا، اچھا وہ کچھ لوگ بڑے آرٹیفیشل انداز میں کچھ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن وہ
बीबी का एक अलग से एक रवैया था, लोगों के साथ बर्ताव था जो मोहब्बत और मुखलिसाना था, वो मेरे ख्याल में वो मैं अभी कहीं भी किसी भी, अव्वल तो कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट पर आया ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वो किसी में भी मुझे नहीं नज़र आया। और नो डाउट उन्होंने प्रूव करके दिखाया। उन्होंने अगर थोड़े वक्त में, कहते हैं ना शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल, उन्होंने एक दिन की शेरनी बन के भी अपने आप को दुश्मनों के दिलों में भी जिंदा कर दिया, और वो भी पॉजिटिवली। वो जब भी बीबी का नाम लेंगे तो यकीन करें वो अल्फाज आगे कहेंगे अपने बच्चियों को भी, और वो अगर कोई कहे ना कि काश मेरी बेटी इन जैसी हो, तो वो ज़रूर कहेंगे बेनज़ीर जैसी हो, नो डाउट, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा जी, मैं क्योंकि फहमीदा जी तशरीफ़ रखती हैं, कहते हैं कभी कभी हम किसी का शुक्रिया शायद उसके मुंह पे ना कह पाएँ, मौका नहीं मिलता, लेकिन जिसने कभी उस दरख्त को लगाया हो, जितने लोग गुजरते जाएंगे उसका सवाब उसको मिले, इसे कहते हैं सदक़ा जारिया। मैं कहती हूँ उन्होंने एक ऐसा बीज जो है एक अच्छाई का, अब वोकेशनल सेंटर में ख़वातीन जाती है ना तो उनका माइंड बनता है, अच्छा मैं कंप्यूटर भी सीख लूँ, अच्छा यार ये कोर्स बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, जितनी बच्चियाँ अपने रिस्क हलाल में उस हुनर से इजाफा कर रही हैं, उसका सारा क्रेडिट बीबी को जाता है। एग्जैक्टली और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसका क्रेडिट तो है ही, लेकिन ये जो पाकिस्तान में रोती पीटती एज ए जर्नलिस्ट ये रोती पीटती लूली जमहूरियत जो आपको दिखती है, इसके पीछे भी जो स्ट्रगल है वो बेनज़ीर भुट्टो का है। जब जो है वो यहाँ से एग्जाइल पर वो थी और नवाज शरीफ भी एग्जाइल पर थे, वो बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने अपने मतलब समझे कि जो है सख्त तरीन दुश्मन के साथ कॉन्वर्सेशन की, मिसाके जमहूरियत किया, नहीं मिसाके जमहूरियत तो उनके साथ किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ को जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया और जिस तरह से उन्होंने अपने लिए और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में वापस राह हमवार की। और आई मस्ट से, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो मतलब मर्द हैं, हमारे हाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आई मस्ट से मुझे ऐसे लगता है कि हम पॉलिटिकली शायद जो है वो इख्तिलाफ कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन से जनाब आसिफ ज़रदारी साहब के हमें खुद भी इख्तिलाफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा, और आई थिंक शायद अगर उनकी शादी बेनज़ीर भुट्टो से ना हुई होती तो मे बी उनका जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ है और जिस तरह से उनको एक हमारे यहाँ एक कैरेक्टर बना के सामने रखा गया, आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बेनज़ीर के लिए रहा है। वो उन्होंने उसको समझा, उन्होंने एज अ हस्बैंड उनको इतना सपोर्ट किया था, एज अ हस्बैंड उनको इतनी केयर थी, उन्होंने कहा था कि आप मतलब कहते क्या हुआ तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जला, तो छोड़ो ये सब कुछ, वापस ना आए, लेकिन वो वापस आई अपनी जिद, लेकिन उन्होंने उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। तो आई थिंक जो हमारे यहाँ हम अपने मर्दों को क्रेडिट नहीं देते, तो मुझे लगता है कि मर्दों को क्रेडिट देना चाहिए। एंड आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर वो ऑब्वियसली अभी वो मैच्योरिटी, और जो जैसा हम बात कर रहे हैं वो शायद फिर हम कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम इलेक्शन वगैरह पे करें तब हम बात करेंगे, जो आपकी पॉलिटिकल गलतियां हो जाती हैं वो अलग है, लेकिन जो एक वो लाइनेज है ना, जो एक फियरलेसनेस है, जो एक डिसीजन मेकिंग है, जो एक खड़ा होना है, मुझे लगता है कि वो उस लाइनेज में इनहेरिट हुई है। क्योंकि देखिए एक फेयरलेस होना एक चीज होती है, एक आप अपने जगह पे खड़ा होना, और आप ये देखें कि जेल जाना, फिर आपके सारे 14 साल के लिए जेल है, छोटे छोटे बच्चे लेके, वो पिक्चर कितनी जो है वो इंटरनेशनली वो है, और टाइम मैगजीन के जो है वो सरवक पर बेनज़ीर भुट्टो शायद जो है वन ऑफ द लीडर्स होंगी इंटरनेशनल, जो पता नहीं कितनी दफा टाइम मैगजीन के सरवक पर आई हैं। तो ये है, और दुनिया के वो पॉपुलर और जो है ना इंस्पिरेशनल लीडर्स में शामिल हैं जिनका एक विजन है। क्योंकि देखें जो एक्चुअली जो लीडर्स होते हैं ना, वो जो बात हम कर रहे थे कि क्या ज़रूरत थी, क्या था, तो वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, वो कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं, कोई ऐसी चीज़ डेवलप करते हैं, कोई ऐसी सोच डेवलप करते हैं जो फिर वो नस्लों में सफ़र करती है, जो कि आगे चलती है, जिसको आप मतलब आपका आप चाह के भी उसको नहीं कर सकते। जैसे हजरत इमाम हुसैन, वहाँ मतलब यजीद ने उनको सब कर दिया था, वहाँ कब्र का निशान नहीं था, सब कुछ नहीं था, लेकिन
وہ چل رہا ہے, وہ آج تک چلے گا, قیامت تک چلے گا. تو بے گناہ کا خون جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. ابھی جان دینا. ایک میں خاص بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں محترم بینظیر بھٹو کی اب سیاست بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہی شروع ہوئی. 1979 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد بینظیر صاحبہ نے اور ان کی والدہ صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا دیا. جو میں خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ پوری زندگی بینظیر صاحبہ نے سیاست کی, جتنی بھی اللہ پاک نے ان کو ایک کرپشن کا 1 روپے کا الزام ثابت نہیں, نہ ادارے لگا سکتے ہیں نہ ان کے سیاسی مخالفین لگا سکتے ہیں. کوئی پاکستان کا کوئی سیاسی جماعت ایسی ان پہ 1 روپے کا, نہ ہی کبھی کوئی بے نظیر بھٹو پر کوئی کرپشن کا چارج لگایا گیا, نہ کوئی FIR, نہ کوئی ادارہ. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے, یہ کتنی بڑی ایمانداری تھی ان کی زندگی میں. یعنی 2 بار پرائم منسٹر بنی. اور یہی تو دیکھیں یہ جو ایمانداری پولیٹیکل جو آپ کی چل رہی تھی توڑ جوڑ دیکھیں اب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جو لڑائی ہے وہ ان کو گراؤنڈ میں اپنے لڑنی چاہیے. فہمیدہ جی آپ نے جو بات ابھی پولیٹیشن کے بارے میں دور رہنا بہت بڑا ایک اعزاز جی جو ان کے بارے میں یہ اعزاز حاصل کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا جس طرح فہمیدہ جی آپ یہ کہہ رہی تھی نا, جو بڑی ڈیٹیل میں سن رہی تھی جب آپ نے کہا نا کہ انہوں نے اس طرح یہ فیس کیا, ایسے کیا. اچھا بڑی تحمل مزاج اور بھی پریکٹیکل بندی تھی جنہوں نے پراپر طریقے سے وہ سارے امپلیمنٹ کیے, فیس بھی کیے. کبھی کبھی کوئی خاتون یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتی لو ان کو کیا, یہ تو ماشاءاللہ پیچھے پیسہ ہے, سب کچھ ہے, انہوں نے کوئی جیلیں تھوڑی, انہوں نے مارے تھوڑی کھائی ہیں, انہوں نے کبھی جلا وطنی تھوڑی کاٹی, ان کے والد سب لیوش نہیں, انہوں نے وہ سب فیس کیا. بالکل باپ کی پھانسی بھی فیس کی, جیلیں بھی برداشت کی, شوہر کی 14 سال بھی جو ہے برداشت کیے, جلا وطنی بھی کاٹی, بچوں سے دوریاں بھی, خود بھی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے فیس. اس کے بعد وہ کتنی سٹرونگ بن گئی, کس کے لیے؟ ہمارے لیے, عوام کے لیے. ایسا لوگ جب اگر کسی کو زیادہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ فوراً اس پلیس کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیوں ایسا تکلیف اٹھاؤں. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. وہ انسپریشن ہے, وہ پرائیڈ ہے, وہ ہمارے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جنہوں نے تاریخ کے اوراق پلٹ کے رکھ دی ایک عورت کے لیے. میں سچ کہہ رہی ہوں. تو پاکستان بے نظیر بھٹو بے مثال ہے, اور ان کی جھلک, ان کی شبیہ ان کے بچوں میں دکھتی ہے. آصفہ بھٹو کو دیکھیں, بلاول صاحب کو دیکھیں, بے شک ابھی ان کے اندر وہ میچیورٹی نہیں آئی لیکن ماں کی جھلک ان میں دکھتی ہے, بالکل دکھتی ہے. بات کریں گے, میں ذرا وسیم صاحب کے پاس چلتی ہوں. وسیم صاحب جس طرح بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ فیلنگ قدرتی, میرے پاس بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں نے ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں نے وہ وقت بھی جب ان کی شہادت کا تھا 27 دسمبر اور 2007 میں ایک انسٹیٹیوٹ میں تھی, اور وہاں جب خبر ہوئی, یقین کریں ہو کا عالم تھا. اور میں یہ سچ بتا رہی ہوں, حقیقت سے ریلیونٹ ہے کہ ٹائم تھا 6 بجے کا 5 بجے کا, مغرب کا, لیکن ایک عجب سے آسمان پہ لالی وہ ہے جیسے, اب دیکھیں زمین پہ تو ہم خود کچھ کریٹ کرتے ہیں نا, لیکن یہ میں حقیقت اپنی آنکھوں سے ایک بالکل ایسے ہو کا عالم تھا, اور بادل عجیب سے کالے سیاہ سے بالکل ایسا ہی ہے کہ سر میں بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں خود جمعرات کا دن تھا وہ, بادل اور کیسے میں ایک پرائیویٹ بینک کے اندر اس وقت جاب کرتا تھا 2007 کے دن. آپ یقین کریں, اپنے پروردگار کو گواہ بنا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی مجھے, بالکل ایسی ہے, اور میں کبھی اس طرح سے گیا نہیں. میں اپنے آفس سے آئیے چندی گڑھ روڈ پہ تھا, اپنے آفس سے جو ہے نا میں گھر آ گیا. مجھے نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں, نہیں اس وقت یہ حادثہ نہیں ہوا تھا, میں اس سے پہلے اپنی ایک گھبراہٹ بتا رہا ہوں. اچھا میں جو ہے جب گھر پہنچا ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا, میں کبھی اس طرح سے گھر نہیں آیا تھا, مجھے یہ نہیں آیا میں کیوں گھر آ گیا ہوں, لیکن عجیب سی ایک گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. جمعرات کا دن تھا وہ, اور میں نے اپنی وائف سے کہا کھانے کو یا اس طرح سے کچھ. بہرحال تھوڑی دیر میں
फिर वो टीवी लगाया तो अचानक से जो है ना वो बाबर अवान साहब का एक जो विजुअल चलने लगा थोड़ी देर में मोहतरमा के बारे में, और इस तरह से जख्मी का आया था पहले हाँ। सबसे कि अब आप शदीद यकीन जख्मी है। करें कि वो क्या हुआ कि मुझे जो है ना, मैं ऐसे बार बार अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि इज दिस ट्रू, ये है क्या। अच्छा, मैं और थोड़ी ना देर दिल में मान रहा था ना जहन नहीं, मान रहा था। absolutely अच्छा, और not। मैं तो पिंडी में ही मौजूद मैं थी। थोड़ी देर के बाद जो है मैं अपनी गैलरी की तरफ आया हूँ, तो फिर आप समझती हैं, और उस वक्त के लिए और सर चल, मैं थी मैं चंद जुमले जी, सर हाँ, जरूर जी, कहना हाँ। चाहूंगा। देखें वो बार बार जो है वो बात आ रही है, जो उस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे आ चुका था, हकीकत जो है, मैंने no हालत doubt, अपनी no आंखों से doubt, देखी। no doubt। मैं उस पे जरदारी साहब को बड़ा खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान खप्पे का न नारा जाने लगाया। कौन कौन सी साजिशें तैयार हो गई बिल्कुल थी। तैयार थी, बिल्कुल पाकिस्तान के तैयार थी। खिलाफ नारे, हम उस वक्त पाकिस्तान के इतनी खिलाफ। अवेयरनेस भी नहीं रखते थे, लेकिन आज हम तमाम उन चीजों को देखते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश वो करता हूँ बहुत, जरदारी साहब को। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के जो है इसको यूनिटी को कायम रखा। अच्छा, और ये ये दो मुल्क बार जो हुआ, है मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। एक जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया झूठे केस में फांसी, उस वक्त भी लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस मुल्क के साथ नहीं Survive रहेगी। नहीं करेगी। बेनजीर ने वो साजिश नाकाम की, Exactly। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के वो पाकिस्तान आई, और आप देखें दूसरी बार उनके शौहर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे। जब एक बहुत बड़ी जो अलहदगी पसंद तहरीकें जी, हैं जी। हमारे बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी होंगी और KPK वगैरह में, तो उनका ख्याल ये था कि बस इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। So true, so वो true। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, कारकुनों को, और बस एक ये नारा था कि जी अब हमें इस लेकिन- मुल्क में नहीं रहना। लेकिन और उसमें- ऐसे मैं चंद में आसिफ जुमले अली जरूर जरदारी जब पाकिस्तान खपे का नारा लगा तो सब मायूस हो गए। और वो मैं लोग तो, मेरा जो ड्राइवर था, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मोबाइल सर्विस वैसे बंद हो गई नेटवर्क थी। बंद हुई, बिल्कुल। और एकदम से वो ऑन हुई। हम मरी से वापस आए थे, मैं वहीं थी क्योंकि ये असाइनमेंट और काम के लिए ही थी मैं वहाँ मौजूद। तो जो है वो एकदम रोना शुरू हो गया। तो मैं अपना फ़ोन देख रही थी, मेरे फ़ोन पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों, मतलब क्या हो गया एकदम। तो उसके मुंह से जो वर्ड्स निकले वो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। उसने कहा बीबी छोड़ के चली गई है। मैंने देखिए ना, वो वर्कर था पीपल्स पार्टी का, वो एक पाकिस्तानी था। बीबी छोड़ के चली गई है, और मेरे जहन में ये चीज आई कि ये, और मैं अपना फोन देखूं कि मैं किसी तरह पहुंचूं, और मैंने बिल्कुल अपनी ऐसे ही। आंखों से पिंडी इस्लामाबाद को उस दिन चलते हुए देखा था। एंड दैट वाज समथिंग जो जिसने पूरे पाकिस्तान को उस वक्त रोक दिया था। और अगर जो है ये पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगता, और आई थिंक वो बहुत पॉलिटिकली बहुत फायदा उठा सकते थे आसिफ जरदारी उससे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको उसकी सजा भी बहुत मिली है, मीडिया ट्रायल और सारा कुछ उनके देखिए ऊपर जो चंद केसेस जुमले और जो हैं सारा वो कुछ। पाकिस्तान जी, जी, आप पीपल्स कह रहे हैं, पार्टी जी, के वसीम लिए, साहब। और चूंकि आज का प्रोग्राम खास तौर पे है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वजूद है और भुट्टो साहब मोहतरमा हमें क्या दे के गई, तो वो कई भुट्टो दे गई, वो कई बेनज़ीर दे गई हमें। आए हाय। अच्छा, आज भी हम देखें तो एक, चूंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री से था, तो हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर की दुनिया में सिटी बैंक ने जो है वो इदारा ऐसा था कि आज जितने भी बैंक आ जाएं वो वजूद जो है वो बेसिकली जो फाउंडेशन थी वो थी। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फाउंडेशन है पॉलिटिकल बिल्कुल जितनी ऐसे भी ही, पार्टीज हैं उनकी। आज कोई भी नई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन के बगैर अपनी पार्टी को परवान नहीं चढ़ा सकती। इतनी ज्यादा जो है वो जो जियाले हैं वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी जहां कन्वर्जन, उनकी जो परवरिश हुई है, उनकी जो पॉलिटिकल परवरिश है, तरबियत हुई है, वो इस तरह की है कि वो कई भुट्टो छोड़ के गए हैं, वो कई जो है वो बेनजीर छोड़ के गई हैं। तो बेनजीर एक सोच का नाम है, वो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकती। हमें उनके विजन को, उनके मिशन को, वो हमें आगे लेके चलना चाहिए। और जो हमारी रिक्वेस्ट है आज की क़यादत से कि काश के वो उस मंशूर को जो भुट्टो के जज्बे थे, मंशूर की एग्जीक्यूशन उस अंदाज में हो जो भुट्टो साहब का एक जज्बा था और एग्जीक्यूट भी था कि बातिल के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, डट जाने का नाम। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया, उन्होंने, देखिए जिंदगी में बहुत सारे मराहिल आते हैं आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, कभी कभी दो रास्ते चुनने पड़ते हैं, दो में से एक रास्ता। तो कुछ रास्ते हमने ऐसे चुने, तो कुछ लोगों ने सवाल किया आपने ये रिश्ता ये जो रास्ता है वो क्यों चुना। तो उस पे जो है वो गुफ्तगू ये थी कि हलाकत तो उस तरफ भी थी, मरना उस तरफ भी था, मरना उस तरफ भी था, लेकिन मरने की भी एक साम है। कुछ बात है, कुछ हक बन गया। एक हलाकत है और एक शहादत है।
تو کیوں نہ اس رستے کا چناؤ کیا ہائے ہائے جائے ہائے، کہ کیا جو بات۔ شہادت کا ہو. تو خود جو ہے وہ کربلا کے میدان میں جب شہزادہ علی اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو شہد سے بھی زیادہ شیریں پایا. سبحان اللہ۔ تو جب انسان صوفی ازم کے درجوں پہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ تھے. محترمہ جو ہے وہ ان کے لیے مادیت کی بات کرنا، میں بہت باتیں کر سکتا ہوں مادیت کی، آکسفورڈ سے لے کے اور ان کی یہاں سے اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ ان کے لیے کوئی مادیت کی، ان کے لیے روحانیت کی بات کی جائے. ان کے لیے مادیت کی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کے لوگ ہی نہیں تھے، ورنہ تو وہ کمپرومائز کرتے، وہ بالکل سیکریفائز کرتے، وہ جھک جاتے. لیکن انہوں نے ظالم کے آگے سر خم نہیں کیا. تو پیغام دیا پوری قوم کو کہ ہمیں ظالم کے آگے جو ہے وہ سر خم نہیں کرنا، اور ہمیں جو ہے ان کے مشن اور ویژن کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا. بے شک. کیا بات ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ بی بی نے پروف کر کے دکھا دیا. اور بے نظیر بھٹو شہید کی آج میں نے اسپیشل ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. آئی ہوپ کہ ہم لوگ جس طرح رزاق صاحب نے بھی کہا کہ ہم جتنا بھی بات کریں تو وہ تو گفتگو بڑھتی چلی جائے گی، ان کے بچپن کی بات کریں، ان کی یادوں کی بات کریں، ان کی تکالیف کی بات کریں، لیکن ان کی سب سے میں نے ایک بات بہت اچھی کہ وہ ہمیشہ اسٹرانگ ہی رہیں. وہ ٹوٹی نہیں، جھکی نہیں، ٹوٹی نہیں، جھکی نہیں، کسی طرح بھی وہ بریک اپ انہوں نے اپنے ارادوں کو نہیں کیا. اور ارادے جب مضبوط ہوں تو طوفان بھی وہاں سے اپنے رخ پلٹ لیتے ہیں. اور زندگی میں یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ جب تک خود نہ ٹوٹیں گے تو آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو وہ ٹوٹی نہیں، تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی. وہ ٹوٹ گئے لیکن بی بی نہیں ٹوٹی. لاسٹ سب سے چھوٹا چھوٹا میسج لیں گے، ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. تو میں سب سے پہلے فہمیدہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جو ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایسے کردار کو جو ہے وہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ بے نظیر ایک ہی تھی، بے نظیر بے نظیر ہے. اور بے نظیر کو فالو کرتے ہوئے جو لڑکیاں، جو خواتین اب آگے آئیں گی پولیٹیکل اس میں، وہ ویژن وہ اس کو لے کے آئیں گی، تو جو وہ فیئر لیسنس ہے جو وہ ہے تو وہ اپنے اندر لائیں گی. وہ ایک انسپریشن تھی، ہمیشہ ہیں اور رہیں گی. بالکل. اور میں عروج صاحبہ سے بھی کہوں گی آپ میسج ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی میں تو خواتین کے لیے کام کر ہی رہی ہوں، اور بی بی کے حوالے سے دن ہے تو ڈٹرمنیشن بہت زیادہ نظر آئی، لیڈرشپ تھی خاتون کے اندر. اچھا جب تک آپ ڈٹرمنڈ نہیں ہوں گے نا کسی چیز کو لے کے، آپ کا فوکس نہیں ہوگا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی پوائنٹ تک جو ہے نا وہ پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. کریج کی ایک اعلیٰ مثال، یعنی جو حوصلے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گھبرا جانا، چیزیں کر لینا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ برداشت، پیشنس لیول ایک عروج پہ تھا. کیا کمال. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان چیزوں سے اگر کچھ خواتین سیکھ سکتی ہیں تو وہ سیکھیں. اور جہاں تک آپ نے شہادت کی بات کی، 2007 دسمبر 27 کا واقعہ، تو اس کو میں تو اس طرح اس پہلو سے لیتی ہوں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے، شادی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے، تو شہادت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نصیب سے. ماشاءاللہ، بہت پیارا، بہت خوبصورت عروج صاحبہ. تھینک یو سو مچ. رزاق باجوہ صاحب میں چاہوں گی جی میں تو پاکستان کی نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی کہوں گا کہ بے نظیر صاحبہ کی طرز سیاست، طرز جرأت، طرز ہمت، کوشش کریں، ضرور کوشش اور خالی خواتین ہماری بہنیں نہیں بلکہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان سے خالی ان کی نقل کر لیں. چلے چھوڑیں، ہم وہ تو نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں بن سکتا نہ بے نظیر. اب کوشش کر لیں، اور اسی جس طرح انہوں نے ایماندارانہ طور پہ جرأت کی بہادری کے ساتھ اپنی قوم، عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی رہیں بغیر کسی لالچ کے، اسی طرح ہم سب کو بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اپنی عوام کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریبوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی اور
صلہ رحمی کرنی چاہیے. بہت پیاری بات کہی ہے. میں بات پوچھوں گی وسیم صاحب کے پاس چلتی ہوں. وہ بھی میسج کر رضا صاحب کی کوشش کے جملے کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ کوشش میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایک آیت میں کہا ہے کہ ہم بروز محشر تمہاری کوششوں کو سامنے لائیں گے. وہ چہروں سے عیاں ہوں گی, وہ کہتے ہیں نا اعمال بتا رہے ہوں گے خود. تو پروردگار عالم نے بڑا خاص پیغام ہے پوری قوم کے لیے, مرد ہوں خواتین ہوں, کہ جس طرح خواتین نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ان کے لیے بھی کوششوں میں, یہ کوشش ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری کوششوں کے بدلے دیں گے, ہم آپ کے جو ہیں نتائج کے بدلے نہیں دیں گے. آپ کر سکے یا نہ کر سکے, آپ نے قدم کس طرح بڑھایا, اقدام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج دے رہا ہے, اس پہ صلہ ہے, نتیجے پہ صلہ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے اپنی کوشش کی, اس کوشش پہ صلہ ہے. محترمہ نے اپنی کوشش کی, اس پہ صلہ ہے. تو آج جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہم جو ہے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اوور آل. اور آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جینا ہے تو دوسروں کے لیے جیو. تو بہترین بات یہی ہے کہ جب ہم کوشش کسی کے لیے کریں, دوسروں کے لیے کریں, تو وہ جو کوشش ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو پائے, اس کا کوئی نتیجہ آ جائے کہ میں نے کسی کے لیے بہت بہتر کرنا تھا لیکن میں اس طرح سے نہیں کر پایا, لیکن آپ نے جو کوشش کی ہے اس پہ صلہ ہے. تو پروردگار عالم نے اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے جو ہے بڑا واضح ارشاد فرما دیا. اور دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں تھے اور چڑیا نے آ کے اپنی چونچ سے اس کو بجھانے کی کوشش کی, کیا بات ہے, کیا تو بات جب ہے, اس کے کیا جو بات ہے. اسی کے کلیگ تھے انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کے قطرے سے, ایک تو انہوں نے قطرے کہا کہ سے. میں بروز محشر اپنے پروردگار کو یہ جواب دوں گی کہ میں نے اپنا حصہ, اپنی کوشش, کیا بات اور ہے, اس کیا آیت بات کے ذریعے بھی کوشش کو پروردگار عالم نے. تو آج میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ عموماً اپنے اہل و عیال کی اچھی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ کو صلہ اس کوشش کا ملنا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمارت کو تعمیر کر کے کھڑا کرنا ہے تو ملنا ہے, نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. آپ نے جو ایفرٹ کیا, آپ نے جو قدم اٹھا دیا اس کے لیے, پروردگار عالم اس کا آپ کو جو ہے وہ صلہ دے گا. اور باقی جو ہے ایک آیت کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایک بات پہنچانا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے جو محترمہ نے احتجاج کیا, جو بھٹو صاحب نے احتجاج کیا, اس کو شریعت کی نظر اس انداز میں کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پہ ظلم کیا گیا ہو. تو یہ جتنا بھی احتجاج تھا, اس احتجاج کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ شہادت کے مرتبے ہوئے گئے. آج جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ شہید ہیں نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ راہ حق پہ مار دیے گئے. ان کی ذاتی زندگی انڈیویجول ظاہر ہے سب لوگوں نے شیئر کیا کہ وہ کس انداز میں اپنی لائف کو مادیت میں گزار سکتے تھے, لیکن انہوں نے تکلیفوں کی انتہائی سادہ زندگی تھی محترمہ کی. کس طریقے سے انہوں نے پروان چڑھایا ہے بلاول کو اور اپنے دوسرے بچوں کو. خود قرآن پاک کی تعلیم فرماتی تھی وہ, خود دبئی کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کچھ ڈیوریشن ہوتے تھے, اس ڈیوریشن میں خود قرآن پاک پڑھاتی تھی وہ اپنے بچوں کو, اور خود ان کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ. اور آج دیکھیں جو بھی آرٹیفیشل لوگ بے نظیر بننا چاہتے ہیں, ان کے ویژن ان کی سوچ سے بن سکتے ہیں, ان کے گیٹ اپ کر کے نہیں بن سکتے. تو ان کے جو ہے آپ کو ویژن کو اپنانا ہوگا, ان کی سوچ کو اپنانا ہوگا, اور آپ کو ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. بہت شکریہ وسیم صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ وسیم نواز صاحب ہمارے ساتھ. اور میں تو شکریہ کروں گی رزاق باجوہ صاحب, رہنما پیپلز پارٹی, اور میرے ساتھ فہمیدہ یوسفی صاحب براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھی. بہت شکریہ فہمیدہ جی. اور ہمارے ساتھ وومن امپاورمنٹ سے ایف پی سی سے ایسے تشریف رکھتی تھی ہمارے ساتھ عروج فاطمہ صاحبہ جی. بہت شکریہ میم آپ کا, سب کا بہت شکریہ. اور ہمارے لائیو کالرز میں ہمارے ساتھ جتنے بھی تھے ان کا بھی بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ بی بی کے نام ایک پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں. ہمارے لفظ بہت کم ہیں, ہم ان کی محبتوں کو اگر بیان کرنے لگیں تو پیش کرنے لگیں وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. لیکن وسیم صاحب نے جو لاسٹ بات کہی ہے کہ ہمیں ان کے گیٹ اپ سے نہیں, ان کے نظریے, ان کی سوچ جو تھی, جو دوسروں کے لیے کوشش کرنے کی تھی. اور حقیقت ہے کہ ایک چڑیا اگر ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ لے کر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ پاک اس کی کوشش کو قبول کرے گا. اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے.
یہی شعر سے میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اللہ حافظ.